بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے۔ میں آپ کو یوٹیوب اور فیس بک لائیو سٹریم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزان من، عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی اس وقت تیاریاں ہیں اور بلوچستان میں ان کا جو ہے وہ بیل بیفور اریسٹ کینسل کر دی گئی ہے۔ اب یہ تمام جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک بہت بڑے پلان کے تحت ہو رہا ہے۔ اسی پلان کے تحت الیکشن کینسل کیے گئے ہیں، اور الیکشن کینسل کرنے کے بعد عمران خان صاحب ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہم غلام ہیں؟ تو ہمیں غلام سمجھتے ہوئے ہی یہ سب کچھ کام کیا جا رہا ہے جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے۔ اظہر مشوانی صاحب کو بھی جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ہے، اور اب اظہر مشوانی صاحب کے جو ہے فون کی سکیننگ کی جا رہی ہے۔ میرے پاس اس سلسلے میں مزید تفصیلات بھی موجود ہیں، لیکن وہ شیئر کر کے میں اظہر مشوانی صاحب کو کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس وجہ سے اس کے اوپر میں شاید ابھی بات نہ کر پاؤں۔ بعد میں وقت آئے گا اس کے اوپر بھی بات ضرور کریں گے۔ لیکن اظہر مشوانی صاحب کی گرفتاری کے اوپر بھی لوگ، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آپ کو جو ہے وہ خاموش دکھائی دیتی ہے، وہ کوئی احتجاج کال نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے، زبانی کلامی احتجاج وہ ضرور کر رہے ہیں، لیکن الیکشن کینسل ہونے کے اوپر بھی وہ صرف آپ کو پریس کانفرنسز کرتے نظر آتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے پیچھے جو ہے وہ ایک بہت بڑی ایک وجہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ وجہ کیا ہے وہ میں رات کو ویلاگ کے اندر ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن کینسل ہو گئے، اظہر مشوانی صاحب کو بھی اٹھا لیا، ان سے پہلے ابھی عمران خان صاحب کی گرفتاری کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ان کو گرفتار کر کے پہلے گرفتاری دینے کے لیے وہ تیار، اپنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ان کو کر دیا تھا کہ جاؤ دے دو گرفتاری۔ وہ تو ان کے جان بازوں نے کہا کہ ہم اپنی جان دے رہے ہیں اور آپ گرفتاری دینا چاہتے ہیں، یہ کس طرح پاسبل ہے؟ لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر، جو کہ بہت سی جگہوں پہ کمپرومائزڈ نظر آتی ہے۔ اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک پلان کے تحت یہ سارے کا سارا کام کیا جا رہا ہے، جو کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ آئی ایس آئی اپنے 75 سال کا تجربہ جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر۔ وہ پلان کس طرح چل رہا ہے، میرے پاس اس کی تفصیلات جو ہیں وہ پہنچی ہیں، جو پہنچی ہیں میں آپ کے ساتھ رات کے ایک ویلاگ میں ڈیٹیل بات کروں گا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک ہارٹ ٹو ہارٹ ڈسکشن اس کے اوپر کریں گے۔ لیکن اس وقت جو الیکشن ملتوی ہونے کے اوپر بھی عوام نے احتجاج نہیں کیا باہر آ کے، یہ چیز انہوں نے پہلے سے اپریشیٹ کر کے عوام کا یہ ابھی بیچاروں کو، غریب لوگوں کو اتنا غربت کے بوجھ تلے دبا دیا ہے کہ وہ باہر ہی نہیں نکلتے، اپنی 2 وقت کی روٹی کے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور جو مڈل کلاس طبقہ ہے، جو چلو روٹی تو افورڈ کر سکتا ہے، لیکن خوف اور دہشت کے ایسے سائے کام قائم کر دیے گئے ہیں، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے یا ان کو مروا دیا جاتا ہے، ننگا کر کے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، جعلی پرچے بنائے جاتے ہیں، پورے پورے خاندان میں عورتوں تک کو نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے پاکستان کے اندر۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر ظاہری بات ہے جو ریزسٹنس ہے اس کو سوفن کر دیا گیا ہے، اور عوام کا ریئیکشن، رد عمل کہیں پہ نظر صرف اور صرف آن لائن نظر آتا ہے، وہ یا بیرون ملک پاکستانی جو ہیں ان کا رد عمل نظر آتا ہے، اوورسیز پاکستانی کا، جو اپنے اپنے ملکوں کے اندر جہاں جہاں ممالک میں 5 بر اعظموں میں اس وقت پاکستانی بیٹھے ہوئے، وہ اپنے لوکل جو ہے گورنمنٹس کے ساتھ اور اپنی جہاں پہ جن ممالک میں وہ ہیں ان کی حکومتوں کے ساتھ تو وہ لابنگ کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر تمام معاملات اس وقت لگتا ہے کہ لوگوں کو خاموش کرا دیا گیا ہے۔ اور عمران خان جو سوال پوچھتے تھے کہ کیا ہم غلام ہیں، تو عمران خان صاحب ظاہری بات ہے ان کی پارٹی ہے، ان کی پارٹی کو بھی کمپرومائز کیا جا رہا ہے، اور جو ریزسٹنس دکھاتے ہیں لوگ جو عمران خان سے لوئل ہیں، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو اٹھا کے ڈھک دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو اس لیے بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کو مستقبل کے لیے ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی ڈیٹیل کے اندر بات کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری بنتا ہے۔ ماحول بہت زیادہ ویسے گرم ہے، درمیان کے اندر آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں۔ آج ایک بھائی نے لطیفہ ایک شیئر کیا کہ ملک کے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف لطیفے بنے تو اسپیشل برانچ والوں کی ڈیوٹی لگائی گئی، بندہ ڈھونڈے جو جنرل صاحب کے خلاف لطیفے گاڑ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی جنرل صاحب ہی ہیں، بندہ بھی ڈھونڈتے ہیں، لیکن بندے جو لطیفے گاڑے ہیں اور پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو بس ان کے خلاف پھر جو ہے نا ریڈ وارنٹ کے ڈرامے کیے جاتے ہیں، مقدمے بنائے جاتے ہیں۔ خیر، بندہ مل گیا،
بندہ جب مل گیا تو جنرل صاحب کے پاس اس کو پیش کیا گیا اور جنرل صاحب نے اس سے پوچھا کہ میرے خلاف لطیفے بناتے ہو؟ یہ اس وقت بھی جو چاچو وسکی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اسی قسم کی ان کی سوچ ہے، اس لیے لطیفہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ بندہ جب پکڑا گیا تو اس نے جا کے اس وقت کے چاچو وسکی نے پوچھا، جنرل صاحب نے پوچھا جی کہ میرے خلاف لطیفے بناتے ہو، تمہیں علم نہیں ہے کہ میں ملک کا سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہوں، ہیں جی، یا میں پاپولر جرنیل ہوں؟ جب یہ کہا تو وہ بندہ آگے سے میری طرح کا معصومیت سے بولا کہ علی جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، باقی تمام لطیفے واقعی میری تخلیق ہیں، مگر جو آپ نے سنایا وہ میرا نہیں کہ آپ پاپولر لیڈر ہیں۔ یہ انور مقصود ٹائپ کی طرح کے کوئی حضرت تھے۔ عزیزان من، یہاں پہ آپ کو میں نے بتایا تقریباً 4 دن پہلے کے 3 4 دن پہلے میں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو پولیس پروگرام بنا رہی ہے، آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب جو ہے وہ پلان بنا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو ماڈل ٹاؤن کلنگ ہوگی، وہاں پہ جانثاروں کو مارا جائے گا اور پھر عمران خان صاحب کو جو ہے نشانہ بنایا جائے گا، شرپسند عناصر کو شامل کیا جائے گا پی ٹی آئی کے اندر ہی، اور وہ پولیس کے اوپر فائر کھولیں گے اور جواب میں یہ فائر کھول کے جس طرح ماڈل ٹاؤن کے اندر ہوا تھا وہی کام کیا جائے گا۔ اگلے ہی دن عمران خان صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے اگلے دن آئی جی پنجاب اپنے افسران سے انہوں نے خطاب کیا، جناب کل ہی گزشتہ روز انہوں نے خطاب کیا ہے، میرا خیال گزشتہ روز ہے یا آج انہوں نے خطاب کیا ہے۔ اب اس خطاب کے اندر جو ہے وہ ٹائم ڈفرنس میرا بہت زیادہ ہے اس وجہ سے، لیکن وہ خطاب میں نے دیکھا ہے، وہ پولیس افسران سے اس طرح خطاب کر رہے ہیں جس طرح سیاسی ریلی سے خطاب ایک سیاسی لیڈر کر رہا ہے۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پولیس کا آئی جی ہے، لگتا ہے کہ جی یہ سیاسی لیڈر سیاسی ریلی سے خطاب کر رہا ہے۔ اور لگتا یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر عثمان انور کا آگے چل کے جو ہے وہ پروگرام اسی قسم کا ہے کہ وہ ان سے وعدے بھی اسی قسم کے کیے گئے ہیں کہ ان کو سیاست میں جو ہے وہ ٹکٹ دے کے کو منسٹر سینیٹر لگایا جائے گا، کیونکہ بندہ ایمان بیچنے کا اتنا بڑا سودا اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ، اور اس طرح کی بڑی بڑی بڑکیں بندہ اسی وقت مار سکتا ہے، اور اتنے مطلب بڑے بڑے ڈرامے ڈاکٹر صاحب کو شیکسپیئر کا لگتا ہے پلے کر رہے ہیں، اور شیکسپیئر کا پلے ہی اصل میں چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی رات کو بات کیا جائے گا، بات کروں گا میں۔ وہ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ لالی ووڈ کے کوئی فلم ہیرو ہونا چاہیے تھا یا ولن ہونا چاہیے تھا۔ شفقت چیمے کی جگہ جو ہے وہ ڈاکٹر عثمان انور کو جو ہے وہ ولن ہونا چاہیے۔ جس طرح کی اداکاری وہ کر رہے ہیں اپنے افسران کے سامنے، وہ تو واقعی جو ہے اس کے اوپر اور کوئی نہیں تو لالی ووڈ ایوارڈ تو بنتا ہی ہے۔ لالی ووڈ کے اندر ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب کو، جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن باتوں باتوں میں انہوں نے اس پلان کی تصدیق بھی کر دی کہ گولی چلے گی تو گولی ماریں گے، گولی چلائیں گے بھی یہ خود اور ماریں گے بھی یہ خود۔ پلان اب کیونکہ ایکسپوز ہو گیا تو یہ پبلک آ کے ابھی پبلک امیجنگ اپنی پبلک پی آر کر رہے ہیں، اور یہ ان کا سارا مل ملا کے چڑیا گھر سے یہ پلان ان کے تیار ہوتے ہیں۔ چڑیا گھر میں سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی انٹرنل ونگ پنجاب بریگیڈیئر راشد نصیر عرف لوسی ان کو آرڈر دیتا ہے کہ آپ اس طرح کر لیں ڈاکٹر صاحب، اس طرح۔ خود بھی ڈاکٹر صاحب بڑے ڈیڑھ سیاڑے ہیں، وہ بھی کہتے ہوں گے کہ تابعداری میں انج کر لوں، پتہ نہیں کیا کیا وعدے ان کو کیے گئے ہیں، مستقبل میں جا کے نظر آ جائے گا۔ جس طرح کنور دلشاد وہاں پہ بونگیاں مار رہا ہے، چیف جسٹس کو کہتا ہے کہ تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ کنور دلشاد جو ہے وہ اب نے اس کے اوپر ڈیٹیل ایکسپوز پروگرام کیا ہے، اس کی فنڈنگ ساری کی ساری آئی ایس آئی سے آ رہی ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ پنجاب میں جو عہدہ دیا گیا ہے وہ بھی اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ ہے۔ وہ چیف جسٹس کو آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ تو اسی قسم کی بات کرے گا کہ آپ کا الیکشن کے اندر جو ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ان کو پتہ ہے ان سب کو مل ملا کے کہ عوام ہم نے اتنی دبا دی ہے، اور عوام ویسے بھی بے حس ہو گئی ہے، عوام ویسے بھی پاکستان کی جو ہے وہ زیادہ تر عوام پنجاب کے اندر ہے، اور پنجابی تو اب بھی ان کو آ کے پتہ چلا کہ مسنگ پرسن کا بھی کوئی مسئلہ واقعی ہے، جب اپنے بندے مسنگ پرسن بننا شروع ہوئے ہیں، آج سے پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے۔ اب جو حالات بنے ہوئے ہیں ان حالات کے اندر جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ پنجابی عوام کے اوپر پہلے سکھ 70 سال 75 سال کمانڈ کر گئے ہیں، 50 70 سال سے جرنیلوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ لوگ ہیں ہی غلام۔ خان صاحب نے سوال پوچھا تھا کیا ہم غلام ہیں، تو وہ بالکل غلام ہے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے آئی جی پنجاب نے یہ ڈرامہ کر کے اپنا جو ہے نا شفقت چیمہ ٹائپ ڈرامہ کر کے وہ ولن کا کردار وہاں پہ ادا کر کے ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے، پھر بھی ولن ہی لگ رہا ہے، کہتا ہے کہ میں ماروں گا، ہاں جی میں ماروں گا، بالکل ماروں گا، میں کیوں نہیں ماروں گا، ٹھیک ہے جی۔
میں ماروں گا، بالکل ماروں گا، اور گولی ماروں گا، گولی چلواؤں گا بھی میں خود اور ماروں گا بھی میں خود. اور اس طرح معصوم بنا ہوا ہے جس طرح انکاؤنٹر تو پنجاب پولیس نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. جس طرح ماڈل ٹاؤن تو جو ہے وہ ہندوستان کی پولیس آگے کر گئی تھی، پنجاب پولیس نے کیا ہی نہیں تھا. جس طرح ساہیوال میں میسکر جو ہے وہ امریکہ سے پولیس آگے کر گئی تھی، ان لوگوں نے تو کیا ہی نہیں تھا پنجاب پولیس نے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یار، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ کہ بندے کو افسوس ہوتا ہے ان کی باتیں سن کے کہ کس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں یار، اور کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ. اتنی زیادہ بونگیاں مار رہے ہیں یہ آئی جی بیٹھ کے، اور اس نے کنفرم کیا پلان کو. عزیزان من، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، آج جمعے کا دن ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستانی عوام کا رد عمل جانتے ہوئے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. پاکستانی عوام جو غیرت مند عوام ہے وہ تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر بھی بڑا شدید قسم کا اس وقت ایک گیم پلان چلایا جا رہا ہے. 75 سال کی اپنی جو پورا تجربہ ہے وہ استعمال کر رہے ہیں یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ، خصوصی طور کے اوپر آئی ایس آئی پی ٹی آئی کے اندر استعمال کری ہے. میں اس کے اوپر تفصیلات آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کیونکہ تفصیلات بہت ضروری ہیں. آپ جانیں اظہر مشوانی کو عمران خان سے عہد وفا نبھانے کے لیے اٹھایا گیا ہے، اور پاکستان سے عہد وفا نبھانے کے لیے اٹھایا گیا ہے، اور اس کو بتانے کے لیے اٹھایا گیا ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، جو امریکہ نے ڈرامہ کیا تھا 9/11 کے بعد. اس طرح کی بات چیت تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ کی جا رہی ہے. بہت بڑے بڑے تلیئر لوگ ابھی آپ کو خاموش دکھائی دیتے ہیں. اس کے اوپر ڈیٹیل میں ان کا کیا پلان ہے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. لیکن آئی جی پنجاب نے یہ بات کہہ کے کہ ہم گولی ماریں گے، گولی چلے گی تو گولی ماریں گے. کسی نے گولی پہلے بھی نہیں ماری تھی 8-9 مارچ کو. یہ خود چلاتے ہیں گولیاں، یہ مجبور کرتے ہیں گولی، یہ خود چلائیں گے اور جواب میں گولی ماریں گے. انہوں نے پلان کنفرم کر دیا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کے لیے پوری آئی ایس آئی نے پلان ایک ترتیب دیا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح بعد میں جا کے مینج کرنا ہے. تو اور وہ ایک بہت ہی گھناؤنا اور گندا قسم کا پلان ہے. بشرطِ زندگی رات کو انشاءاللہ میں اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.